بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن پونچھ راولہ کوٹ کا تیسرا بڑا گرینڈ اجلاس 2 اپریل 2024 کو شروع ہوا اور 4 دن کے بعد جمعے والے دن ختم ہوا کل مغرب کے وقت۔ اس کے بعد افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے تمام سابق صدور، سابق ممبران بار کونسل، اس وقت کے ممبران بار کونسل، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور لوئر کورٹس کے جملہ وکلاء نے اس میں بھرپور شرکت کی اور اکثریت رائے کے مطابق وہاں پہ فیصلے کیے گئے اور مطالبات رکھے گئے کہ جو ڈسٹرکٹ بار کی باڈی کے ذریعے سے ہم حکومت وقت تک اس کو پہنچائیں گے۔ آزاد جموں کشمیر میمورنڈم آف ایسوسیشن کے رول 44 کے مطابق میں باسط صدر اور میری باڈی پابند ہیں کہ ان فیصلوں کے پابند رہیں اور ان فیصلوں کا عمل درآمد کرائیں۔ وہ میں پہلے جو ہمارے فیصلے ہوئے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلا فیصلہ تو یہ ہوا جی کہ ہم اس ہڑتال کو جاری و ساری رکھیں گے اور جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے وہاں قائم سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سروس ٹرائبونل اور ریونیو کورٹس کی جملہ عدالتیں، جو اس کی اپیلٹ کورٹس ہیں اور جو لوئر کورٹس ہیں، سب عدالتوں کا بلا تخصیص جو ہے تمام مقدمات میں ہم نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ اور اس بائیکاٹ میں جو ہم نے ایک اور جو بڑا فیصلہ کیا ہے وہ ہے جی کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہے اس کے جتنے بھی وکلاء نے پولیس کے مقدمات لے رکھے ہیں، مطلب پولیس کے بہت سارے سول کیسز ہیں، پولیس کے کرمنل کیسز ہیں بہت سارے، اور پھر ان کے سروس میٹرز ہیں، اس میں ہم وکلاء جو ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے ہم ان کے جو قانونی حقوق تھے ان کی جنگ لڑتے آئے ہیں۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب ڈسٹرکٹ پونچھ کی پولیس جو ہے وہ خود کسی قانون اور ضابطے کی پابند نہیں رہی اور وہ پھر قانون کو پاؤں تلے رونتے ہوئے ہماری جو جوڈیشل پرائمزز ہیں اس کو انہوں نے اس کو جو ان کی حدود ہیں اس کو پھلانگا اور اس کی توہین کے مرتکب ہوئے، بار ایسوسیشن کی توہین کے مرتکب ہوئے، تو ہم آج کے بعد تا تصفیہ ہم ان کے مقدمات نہیں لیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا فیصلہ ہوا کہ چونکہ جب ہماری ہڑتال شروع ہوئی تو اس کے ساتھ ہی تحصیل بار ایسوسیشن عباس پور نے ہڑتال کا اعلان کیا جو آج تک جاری ہے۔ یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اور ضلع پونچھ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی بار ایسوسیشن ہڑتال پہ گئی اور کسی دوسری بار ایسوسیشن نے ایک دم سے اسی دن ہڑتال کا اعلان کیا اور اس پہ وہ آج تک قائم ہے۔ اور جو عباس پور کی بار ایسوسیشن ہے وہ ضلع پونچھ کی سب سے پرانی بار ایسوسیشن ہے، جہاں پہ سردار سیاب خالد خان صاحب سابق اسپیکر قانون ساز اسمبلی آزاد جموں کشمیر مرحوم نے وہاں جا کے وکالت کی۔ سردار خان صاحب جو ایک بہت بڑا لیجنڈ تھے آزاد کشمیر کی وکلا برادری کا، انہوں نے وہاں پہ وکالت کی۔ تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ عباس پور بار کی اراضی کا معاملہ ہے تو اس کی اراضی کا معاملہ جو ہے وہ جب تک حل نہیں ہوتا اس وقت تک بھی ہم جو ہے وہ ہڑتال جاری رکھیں گے۔ تیسرا جو ہمارے باقی جو مطالبات ہیں وہ اس طور ہیں کہ ہم وکلاء نے مطالبہ کیا کہ راولہ کوٹ میں جو 3-4 جو ناخوشگوار واقعات ہوئے جس میں کہ ڈسٹرکٹ پونچھ کی پولیس نے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ان کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ آزاد کشمیر میں لائز پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی سے پاس ہو اور وہ منظر عام پہ لایا جائے اور اس کا عمل درآمد ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو واقعات ہوئے، واقعات کے حوالے سے جو ہمارے مطالبات ہیں اس میں سب سے پہلا مطالبہ کہ آزاد کشمیر پورے میں جہاں جہاں وکلاء کے چیمبرز ہیں وہاں سے لے کے جوڈیشل کمپلیکسز جتنے بھی ہیں ان کا جو مرکزی دروازہ ہے اس کا جو علاقہ ہے وہ جوڈیشل پرائمزز ڈکلیئر کیا جائے۔ اگر یہ ایمبیگوٹی آج حل نہیں کی جاتی تو اس طرح کے واقعات مستقبل میں بھی ہوں گے اور پھر اسی طرح کی انارکی پھیلے گی۔ تو اس انارکی کے سدباب کے لیے مستقبل میں کسی انتشار کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ایمبیگوٹی کو گورنمنٹ سطح پہ اس کو ختم کیا جائے اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اس کے ساتھ میں ایک آپ معزز صحافی حضرات کے ذریعے سے عوام الناس تک ایک بات پہنچاؤں گا کہ
اس مقدمے میں ایک عبدالحمید کیانی جو ہے وہ بڑا فیمس ہوا جی کہ وکلا شاید اس کی پشت پہ کھڑے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی بھی ملزم ہے یا سزا یافتہ ملزم ہے، ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 498 نے اس کو حق دے رکھا ہے کہ وہ عبوری ضمانت کروا سکتا ہے. اور عبوری ضمانت کے لیے وہ کسی نہ کسی وکیل کے پاس ہی آتا ہے. تو وکیل کے پاس آنے کے لیے اوبویسلی اس نے وکیل کے دفتر میں آنا ہے. تو اس مقدمے میں بھی بائی نے یہی ہوا کہ عبدالحمید کیانی نے بار کے ایک معزز وکیل کو رجوع کیا، ان کے دفتر میں آیا جی کہ مجھے یہ عبوری ضمانت کرائیں. تو یہ کوئی جرم نہیں ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا کہ انہوں نے کسی بندے کی ضمانت کے لیے جو ضابطہ میں موجود ہے اس کے لیے اپلائی کیا تھا. تو اس کے لیے اس کے سدباب کے لیے یہ جو لائز چیمبرز والا ایشو ہے، جوڈیشل پرائمریز والا، یہ یکسو کیا جانا ضروری ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا انسیڈنٹ ہوا وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی عدالت کے اندر ہوا. تو قانون اور ضابطہ یہ کہتا ہے کہ جب کسی بھی جو کوئی بھی جج ہیں، وہ سول کورٹ ہے یا وہ کرمنل کورٹ ہے، اس کی عدالت میں کوئی واقعہ ہوگا تو اس کے اوپر کوگنیزنس جو ہے وہ عدالت لے گی. یا پھر یہ ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ موجود ہے، وہ بھی جناب قابل احترام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے کرنا تھی. تو ایک واقعہ جو ایک کمپیٹنٹ کورٹ کے اندر ہوا، اس کورٹ کے اندر ہوا جو ضلع کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور اس کی ایف آئی آر جا کے ایس ایچ او صاحب دے رہے ہیں. تو یہ جو سبسٹینٹیو لا ہے اور کورٹ میڈ لا ہے، اس کے مطابق جو ہے یہ سراسر جو ہے یہ غیر قانونی ہے، جو ایف آئی آر ہمارے وکلا کے اوپر کاٹی گئی. تو صرف یہ اس ایک گراؤنڈ کے اوپر جو ہے اس ایف آئی آر کی فی الفور جو ہے وہ وڈرال بنتی ہے، اور یہی ہمارا مطالبہ ہے جو قانون کی اسپرٹ کے مطابق ہے. اس کے بعد ہمارے دو معزز ممبران طیب ریاض اور احسن اسحاق کے اوپر جو راولہ کوٹ جوڈیشل کمپلیکس کے ساتھ ہمارا چیمبرز ہے، بلاک بی ہے، اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ ڈی ایس پی جناب اعجاز رحمت صاحب، ڈی ایس پی جناب پرویز امین صاحب اور ان کے ساتھ امرائیان نے وہاں ان معزز وکلا کے اوپر حملہ کیا، ان کی گاڑی کو نقصان پہنچایا، ان وکلا پہ بہیمانہ تشدد کیا، اور ان کو جا کے تھانے میں حبس بیجا میں رکھا. اور حبس بیجا میں رکھنا بدون کسی قانونی جوازیت کے تشدد کرنا، کسی کی کوئی پراپرٹی منقولہ یا غیر منقولہ پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، یہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے مطابق ہیں، یہ ناقابل ضمانت اور کوگنیزیبل اوفنس ہے. تو یہ انہوں نے ایک جرم کیا ہے. تو جب عوام الناس بھی کہتے ہیں کہ جی وکلا کو قانون کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے، تو پھر کیا ریاست میں کوئی ایسا قانون ہے جو کہتا ہے جی کہ پولیس کسی ضابطے قانون کی پابندی نہیں ہے؟ دیکھیں، ہمارا موقف ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا یہ ہے کہ ہم بھی کسی قانون ضابطے کے پابند ہیں، اور بائی نہیں جو ہے وہ پولیس آزاد کشمیر کی، وہ بھی قانون اور ضابطے کی پابند ہے. اگر ریاست کا عام شہری کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے اوپر اگر پاکستان پینل کوڈ کی دفعات کا اطلاق ہوتا ہے تو وہی اطلاق ان کے اوپر بھی ہوتا ہے. کیونکہ آپ سب کے یہ علم میں ہے کہ ٹھیک ہے 25 منٹ کے بعد انہوں نے ان دونوں ہمارے معزز وکلا کو چھوڑا. تو اگر ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوتی، کوئی نقص امن کی، جس کو 107 ضابطۂ فوجداری کہتے ہیں، اس کے تحت کوئی کارروائی ہوتی تو وہ ان کو بند رکھتے، یا ہم سے کوئی یہ جو معزز بار ممبران ہیں ان کو مچلکے کے اوپر وہ چھوڑتے. تو جب انکنڈیشنلی تھانے نے خود ان کو چھوڑ دیا تو دے کنفیسڈ کہ دے کمیٹڈ اینڈ کوگنیزیبل اینڈ نان بیلیبل اوفنس. تو اس کے اوپر آزاد کشمیر کی جو ہائر اتھارٹی ہے پولیس کی، آئی جی آزاد جموں کشمیر، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان افسران کے خلاف فی الفور مقدمے کا اندراج کریں. قانون کی دفعہ مجموعہ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 154 یہی کہتی ہے، اس کی منشا ہے، اور وکلا اسی منشا کے مطابق مطالبہ کر رہے ہیں. پھر طیب ریاض صاحب کی گاڑی کا نقصان ہوا اور وہ لاکھوں روپے میں ہے، ان کی جو گاڑی کی مالیت ہے وہ تقریباً 30 لاکھ روپے سے زائد کی ہے. تو نہ صرف اس کا نقصان ہوا بلکہ جو اس کی فسکل ویلیو ہے، مارکیٹ ویلیو، اس میں کمی واقع ہوئی ہے.
اب وہی گاڑی اگر وہ طیب ریاض صاحب بیچیں گے تو وہ کوئی تو 5 لاکھ میں لینے کو تیار نہیں ہے یا 10 لاکھ میں، تو وہ جو 15 سے 20 لاکھ روپے کا لاس ہوا، اس کی مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہوئی، اس کے ذمہ دار یہ پولیس ہے ڈسٹرکٹ پونچھ کی. اور ڈسٹرکٹ پونچھ کی پولیس کی ذمہ داری کا تعین کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ایس ایس پی پونچھ جو ہیں وہ کلیتاً اس سارے معاملے کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ دیکھیں کہ ان کی فورس کیا کر رہی ہے، اور اگر ان کی فورس ان کے احکامات سے باہر ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ آئی جی آزاد کشمیر کو انٹیمیٹ کرتے، اور اگر کوئی پولیس اہلکار ان کی حکم عدولی کرتا ہے تو وہ اس کی سسپینشن کرتے. دیکھیں ایک کمانڈر ہے، اگر اس کمانڈر کی فورس ہی اس کی تابع نہیں ہے، اس کے کام اس کے جائز احکامات کو بجا نہیں لا رہی ہے، تو اس سے بڑا فیلئر کون سا ہے. اس کے بعد پھر ہمارا اسی سیکوینس میں مطالبہ ہے کہ ایس ایس پی پونچھ اور ڈی ایس پی جو پونچھ ہیں ان کا فی الفور تبادلہ کیا جائے. راولہ کوٹ میں جو قانون شکنی کی روایت پڑی، جو امن عامہ کا مسئلہ پیدا ہوا، اس کے کلیتاً ذمہ دار یہ 2-3 لوگ ہیں. اس میں تو چلو جو ڈی ایس پی اعجاز رحمت صاحب ہیں ان کا تبادلہ پہلے سے ہو چکا ہوا ہے، جو پرویز امین صاحب ابھی رہتے ہیں، اور ایس ایس پی صاحب ہم ان کے فی الفور ہم تبادلے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ اس سارے ایپیسوڈ میں پولیس کے 2 جو گو کے وہ لوئر وہ گریڈ کے ملازم ہیں، لیکن ان کی غیر ذمہ داری، ان کی مجرمانہ جو غفلت ہے، اس کے باعث یہ سارا معاملہ سامنے آیا. وہ کون ہے؟ ایک تحصیل فوجداری عدالت کے ہمارے پی آئی ہیں بیدار شاہ، جو راولہ کوٹ میں کورٹس میں وہ متعین ہیں. جب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کو ہم نے فی الفور انٹیمیٹ کیا کہ پولیس نے ہمارے ایک وکیل کے دفتر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے پاس ڈسٹرکٹ پولیس کی طرف سے وہ بیدار شاہ آئے، اور بیدار شاہ نے آ کے وہاں پہ یہ کنفیس کیا کہ جی مستغی سے مقدمہ پیسے دے کے ہمارے اہلکاران سے اس بندے کو گرفتار کروانا چاہتا ہے، لیکن میں نے ان کو منع کر دیا ہے کہ جی یہ چونکہ وکیل کے دفتر سے گرفتاری نہیں ہو سکتی، یہ اب جا رہا ہے عبوری ضمانت کرانے، تو آپ صبر کریں، اس کی عبوری ضمانت مسترد ہوگی. تو اس نے ہمیں یہ کہہ کہ وہاں سے وہ باہر چلا گیا، اور یہ اس نے کس کے سامنے کہا؟ ڈسٹرکٹ جناب قابل احترام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کو کہا. یہ اس کی کمٹمنٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب سے ہوئی. بعد میں اس بندے نے ظاہر ہے معاملے کو، جو میری آبزرویشن ہے کہ اس کو ایز اٹ از اس نے اپنے آئی اپس کو اس نے جا کے نہیں وہ بات بتائی، یا پھر وہ جو باہر پولیس اہلکاران تھے اس سے اس نے پیسے لیے ان سے کہ جی آپ مجھے پیسے دے دیں تو یا آپ اس کو لے کے چلے جائیں. تو وہ جو اس کی مجرمانہ غفلت تھی، اس کے بعد جا کے یہ سارا ظاہر ہے یہ جو ایک پنڈورا باکس ہیں کھلا، اور جو آج ایک افراتفری کا ماحول ہے جس کا سامنا عوام کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، باقی اداروں کو بھی ہے، اس کا ذمہ دار وہ بیدار شاہ ہے. فی الفور اس کو معطل کر کے اس کے خلاف جو ہے وہ ڈسپلنری کارروائی کی جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب قابل احترام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی عدالت میں پولیس کے 2 ڈی ایس پی صاحب موجود تھے، ایس ایچ او تھانہ سٹی راولہ کوٹ موجود تھے. ان کی موجودگی میں ایک کانسٹیبل نے بار کے صدر پہ حملہ کیا. اگر بار کے صدر کوئی وہاں پہ غلط کام کر رہے تھے یا کوئی غیر قانونی کام کر رہے تھے، یا جیسے پولیس کی ایف آئی آر میں مدرج ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی نعرہ بازی کر رہے تھے، تو کیا ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب اختیار نہیں رکھتے تھے کہ وہ ہمارے خلاف وہیں پہ کارروائی کرتے؟ کیا وہ ڈی ایس پی صاحبان اور ایس ایچ او صاحب خاموش رہتے؟ ان کی موجودگی میں وہ جو کانسٹیبل ہے عامر حمید، اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور وہاں ان کے اوپر وہ چڑھ دوڑا وکلا کے اوپر، اور اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ یہ ہوا، اور سارا معاملہ اتنا پیچیدہ صورتحال کی طرف گیا. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس پولیس کانسٹیبل نے جو پولیس کے ڈسپلن کو توڑا، کہ اپنے سینئر آفیسران کی موجودگی میں اس نے اپنے اختیارات استعمال کیے، ہوتا تو یہ ہے ضابطے کے مطابق اور پولیس جو رولز ہیں اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ وہ پابند تھا اپنے سینئرز کے احکامات کو ماننے کا، اور اگر سینئرز نے اس کو احکامات دیے ہوئے تھے کہ آپ حملہ کریں تو وہ تو ادروائز ہے، لیکن ایسی بات ابھی تک کوئی نہیں سامنے آئی کہ انہوں نے اس کو ڈائریکشن دی ہو. تو اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کا میں جواب دوں گا. باقی یہی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے ایک کمیٹی بھی کنسٹیٹیوٹ کی ہے جس میں
سابقہ صدور ہیں، ممبران دونوں جو ممبران بار کونسل ہیں اور سینئر ایڈوکیٹس ہیں سپریم کورٹ کے اس میں شامل ہیں. میں وہ نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ادھر سے فائل لیں. اس میں سینئر وکلا شامل ہیں اور اس کو بھی پریزائڈ میں واسطے صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں خود کر رہا ہوں. گورنمنٹ نے اگر کوئی بات کرنی ہے، پولیس کی جو ہائی اپس ہیں انہوں نے کو بات کرنی ہے تو وہ ہم سے یا اس کمیٹی سے وہ بات کر سکتے ہیں. جناب صدر بار ہیں، پولیس کا موقف یہ ہے کہ جو بندہ گرفتار کیا گیا ہے، جس سے یہ تنازع کھڑا ہوا ہے، جو حمید کیانی ہے، اس کو گلف مارکیٹ سے گرفتار کیا گیا ہے. اور جو جناب شعیب شاہ صاحب کا جو دفتر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دفتر جو ہے آتا ہے عدالت میں نہیں آتا ہے. اگر کوئی وکیل جاتا ہے جا کے ڈی چوک میں دفتر کھول لیتا ہے تو کیا ہم اس کو آتا ہے عدالت مان لیں گے؟ اس پہ آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی اس بات کو تو میں من و ان تسلیم کرتا ہوں کہ جی اگر کوئی وکیل جا کے بلدیہ اڈے پہ دفتر کھولتا ہے تو ہم کہیں جی کہ وہ بھی کورٹ پرائمیسز ہے. نہیں، نیور. دوسری بات ہے کہ جی وہ گلف مارکیٹ سے گرفتار ہوا، یہ اس لیے غلط ہے کہ پولیس کا اپنا ایک ذمہ دار افیسر جو پی آئی بیدار شاہ ہے، یہ ان کے پراسیکیوٹنگ انسپیکٹرز ہیں اور یہ گریڈ 18 کے ملازم ہیں. آفیسر وہ کیٹیگری میں وہ آتا ہے، وہ آ کے خود کہہ گیا سیشن جج صاحب کے سامنے جی کہ بالکل درست ہے، پولیس نے شعیب شاہ صاحب کے دفتر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے. تو میننگ دیر بائی کہ انہوں نے سیشن جج صاحب کے روبرو یہ ایڈمٹ کر دیا کہ جناب جو بندہ واقعی وکیل صاحب کے دفتر میں موجود ہے اور ہماری پولیس اس کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، بلکہ اس نے یہ بھی کنفیس کر دیا کہ جی مستغیث مقدمہ ساتھ ہے. تو تیسری بات آپ کی بڑی بہت جو خاص ہے کہ جی شعیب شاہ صاحب کا دفتر جو ہے وہ گلف مارکیٹ کے اندر ہے. دیکھیں آج سے کوئی 15 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا. یہاں اس وقت کوئی اور سیشن جج صاحب تھے. اس وقت جو آخری دفتر تھا وہ تھا جناب یہ محمد حسین صاحب کا پلندری والے، جو اس وقت جو ممبر اسمبلی ہیں، وہ دفتر تھا اور اس وقت گلف مارکیٹ نہیں ہوتی تھی. اس وقت تنازع ہوا اور اس وقت طے ہوا جی کہ جہاں تک وکیل کا دفتر ہے تو یہ سارا ایریا یہ جوڈیشل پرائمیسز ہے. بعد میں جب یہ بنی گلف مارکیٹ بنی تو اس پہ صرف سید حبیب حسین شاہ صاحب کا دفتر نہیں بنا، شعیب حسین شاہ صاحب جب بعد میں اس پہ بیٹھے، بلکہ اس میں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب آصف کیانی صاحب کا دفتر تھا. پھر اس وقت کے جسٹس جناب سردار اعجاز خان صاحب کا دفتر جو آج بھی قائم ہے، ان کے جو باقی جو جونیئرز ہیں وہ چلاتے ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھ کے 30 سال کام کرتے رہے. اور پھر جسٹس اعجاز صاحب جب وکیل تھے تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ان کے دفتر میں، اور اس وقت بھی اسی طرح کا تنازع بنا اور پھر فیصلہ ہوا کہ نہیں، جب ایک آدمی وکیل کو ایکسیس کر لے تو اس وہاں جا کے آپ گرفتار نہیں کر سکتے. تو میں قابل احترام صحافی حضرات اس کے ساتھ ایک جو باریک نکتہ ہے جو عوام کی سمجھ میں نہیں ہے کہ پرچہ درج ہوتا ہے 154 کا، پولیس کا کام ہے اس بندے کو گرفتار کرنا. تو کیا پولیس کا یہ کسی ضابطے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے آ کے تو عدالت کے باہر سے ہی گرفتار کرنا ہے؟ جائیں نا اس کے گھر میں. مطلب یہ میں نے اس کی دیکھی ہے FIR حمید کیانی کی، 22 تاریخ یا 21 کی FIR ہے، وہ 27 کو آتا ہے مطلب عبوری ضمانت کرانے. تو یہ جو درمیان کے 6 دن ہیں، یہ 6 دن پولیس کیا کرتی رہی ہے؟ یہ پولیس کرتی یہ ہے کہ لوگوں سے لیتی ہے پیسے کہ جی ہم وہاں چھاپا ماریں گے، وہاں ماریں گے. یہ ادھر تو جاتے ہیں نہیں، یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں نہیں. انہوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے کہ جی پتہ کریں کہ کون سا بندہ ضمانت کرانے جا رہا ہے، تو یہاں سے آ کے ہم گرفتار کر لیں گے، ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے، وقت بھی بچ جائے گا اور ہمیں کوئی زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی. تو یہ جو ہے یہ ایک بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں الارمنگ سچویشن ہے کہ کل آج حمید کیانی ہے، ہم نہیں کہتے، وہ ہو سکتا ہے بڑا نوٹوریس آدمی ہو. اور ہم نے یہ معزز صحافی حضرات آپ اس چیز کے وٹنس بھی ہیں کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی جو بھی آفیشیل پریس ریلیز گئی یا لائیو پریس ریلیز گئی، ہم نے کسی بھی مرحلے پہ جو حمید کیانی ہے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا آدمی ہے یا بہت اچھا انسان ہے. ہم نے صرف یہ کہا جی کہ وہ عبوری ضمانت کرانے آیا ہوا تھا، جو حق دیتا ہے ریاست کے شہری کو، اس ریاست کا قانون حق دیتا ہے، 498 ضابطۂ فوجداری حق دیتی ہے.
اس میں تو کل اس شہر کا کوئی معزز آدمی بھی ہو سکتا ہے. تو اٹ مینس کہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہو, وہ وکیل کے دفتر میں, فرض کرتے ہیں چلو سہیب شاہ صاحب کے دفتر میں وہ نہیں جاتے, وہ چلے جاتے ہیں جناب جو اس وقت وہ جسٹس اعجاز صاحب کا دفتر جو ہے وہ سابق ممبر بار کونسل اور سابق صدر بار ہیں جناب سردار افتخار خان صاحب چلا رہے ہیں. تو سردار افتخار صاحب کے دفتر میں ایک بندہ چلا گیا, اور کیا پولیس کو آگے یہ دے دیا جائے کہ وہ اس کو گرفتار کر لے, چونکہ افتخار صاحب کا چیمبر بھی تو گلف مارکیٹ کے اندر ہی ہے, مطلب گلف مارکیٹ کا جو ان کا بلڈنگ گو کہ وہ اس میں دکانیں نہیں ہیں, وہاں پہ ہی آفیسز ہیں. اور کوئی بات؟ تو سر دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ابھی جو حدود جو آتا ہے عدالت ہے, اس کے لیے آپ نے دوبارہ سے کوئی جو ہے عدالت سے رجوع کر کے اس کا کوئی آپ تعین کروائیں گے تاکہ آئندہ یہ ابہام نہ رہے, وکلاء کے لیے بھی نہ رہے, پولیس کے لیے بھی نہ رہے, اور عام عوام کو بھی یہ پتہ ہو کہ آتا ہے عدالت کون سا. تو اس پہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں؟ سر یہ ہے اوبیسلی یہی ہماری ڈیمانڈ ہے, اور یہ کور ڈیمانڈ ہے, کیونکہ جو اس وقت بون آف کنٹینشن ہے پولیس کے اور بار کے درمیان میں, اس میں جو سبسٹینٹیو جو پوائنٹ ہے وہ ہے یہ, جس سے پہلے بھی جھگڑے ہوتے رہے, آج بھی جھگڑا ہوا اور مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس پہ ہم نے ظاہر چیف جسٹس سے عدالت العالیہ کو بھی ہم نے رجوع کیا, حکومت آزاد کشمیر کو بھی کیا, اور جو کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے انڈائریکٹلی جو رابطے ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا جو ضلع کی انتظامیہ ہے انہیں ٹاؤٹس رکھنے کی کیا عادت پڑ گئی ہے, یہ میں بالکل برملا کہوں گا. دیکھیں وہ ٹاؤٹس نہ رکھیں, وہ براہ راست بات کریں, اور ابھی تک جو بات ہوئی ہے وہ زیادہ ٹاؤٹس کے تھرو ہوئی ہے. تو ہم نے ان کو بھی کہا جی کہ یہ پہلا نوٹیفیکیشن تو یہ تو ود ان اے مومنٹ ہو سکتا تھا جو آپ نے ابھی تک نہیں کیا. تو ہمارا تو مطالبہ ہے کہ اس میں جتنے بھی کنسرن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے تو اس کی ڈٹرمینیشن کی جائے. سر ایک طرف آپ نے جو مقدمہ ہے تو اس میں پولیس افسران کے ساتھ ساتھ جو پولیس اہلکاران ہیں وہ کی ایک بڑی ہمیں پتہ چلا ہے کہ لسٹ ہے لمبی, آپ نے وہ قریب بنایا ہے مقدمے کا. دوسری طرف جو پولیس اہلکاران ہیں ان کے جو آفیسران ہیں ان کے جو مقدمات ہیں, ان کے جو وکالت نامے جن کے لگے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ چھوڑ رہے ہیں, اور ان کے اس میں ایک عام جو سپاہی ہے یا نارمل بندہ ہے وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے, غریب آدمی ہے, تو اس کا جو سارا سسٹم میں وہ متاثر نہیں ہوگا آپ کے اس اقدام سے, کیونکہ اس کا تو رول نہیں ہے, کیونکہ افسران کا حکم تھا تو انہوں نے یہ کارروائی کی اور اس معاملے کو تھوڑی پیچیدگی ہوئی. تو ایک عام جو اگر اس کا یہ جرم ہے کہ وہ پولیس والا ہے وہ اس کا خاصا اس کا نقصان نہیں ہوگا اس میں؟ آپ کا ظفر نذیر صاحب سوال ہے بڑا ٹچی قسم کا ہے. اس پہ یہ ہے جی کہ یہ کوئی ڈیسیشن ہمارا فار ایور کے لیے نہیں ہے, یا یہ کوئی جنرل پالیسی تو ہے نہیں, یہ ایک پروٹیسٹ ہے, ایک احتجاج کا طریقہ ہے جی کہ آپ نے ایک جمگٹھا بنا کے آپ نے عدالتوں کو فتح کرنے کی کوشش کی, آپ نے بار کو فتح کرنے کی کوشش کی, حالانکہ کہ ہم سارے ایک لوگ ہیں. دیکھیں نا یہ جو پولیس والے ہیں بیچارے جو بھی ذرا غریب لوگ ہیں اور ہم اپنے لوگ ہیں, تو ہم عدالتوں میں ان کو ہمیشہ سے ڈیفینڈ کرتے رہے. پھر ایون جو ہے جب بھی کوئی ان پہ مشکل وقت آتا ہے ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں تو ان کو سپورٹ جو ہے وہ بار دیتی ہے, وکیل دیتے ہیں. اور اس وقت جو معاملات ہیں اس میں چونکہ جو مین کنٹراورسی بڑی یا اگریشن جہاں سے آیا تو اس میں چونکہ گلٹی 3 جو لوگ ہیں اور وہ تینوں لوور گریڈ کے ہیں, تو ان کو سمجھنا چاہیے تھا. مطلب جو گرفتاری ہوئی سہیب شاہ صاحب کے باہر سے منع کرنے کے باوجود, وہ کوئی کانسٹیبل ہے چودھری کا نام ہے علی اصغر ہے, اس نے وہاں بیہودہ گالیاں دی. جو چودھری علی اصغر صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ وکیل بھی ایک ہیں ادارے کے ممبر ہیں اور ان کا معزز پیشہ ہے. پھر اس کے بعد جو بیدار شاہ صاحب ہیں وہ بھی کوئی بڑے آفیسر نہیں ہیں, ظاہر ذمہ دار کے ان کی سبارڈینیشن میں بہت سارے لوگ ہوں, ان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. پھر جو کانسٹیبل ہیں جنہوں نے کورٹ کے اندر ہیں کنٹمپٹ آف کورٹ کرتے ہوئے انہوں نے پریکٹیکلی وہ حملہ کیا, تو وہ بھی ظاہر ہے وہ ماتحت بندے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب ان کے بالا افسران وہاں پہ موجود ہیں تو وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. پھر اس کے بعد ہیں جو ظفر نذیر صاحب معاملہ ہوا ویری سیکنڈ ڈے, ان کے جو کمانڈوز ہیں اس میں چونکہ انہوں نے نئے لوگ رکھے ہوئے ہیں تو وہ آئے ایسے جیسے کہ وہ کشمیر فتح کرنے آئے ہیں, اور ڈنڈے لے کے ان کے ہاتھوں میں کیا کیا نہیں تھا, اور یہاں آ کے جس طرح سے وہ دندناتے پھر رہے تھے, اور اس وقت ان کے ساتھ کوئی آفیسر نہیں تھا. تو ان کو بھی تو سوچنا چاہیے.
تو بہرحال یہ ہمارا احتجاج ہے تاکہ ان کو احساس ہو. ہم کوئی ان کو فتح نہیں کرنا چاہتے. یہ میرا اوپن پیغام ہے کیونکہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں. گو کہ آج ہم ان کے خلاف پروٹیسٹ پہ ہیں، پھر بھی میں بحیثیت انسٹیٹیوشن پولیس کے ادارے کا احترام کرتا ہوں، پولیس کے آفیسر کا احترام کرتے ہیں، پولیس کے کانسٹیبل کا احترام کرتے ہیں. پروٹیسٹ یہ ہے کہ وہ بھی دوسرے کو ادارہ سمجھیں، وہ بھی دوسرے کو ڈیو ریسپیکٹ دیں. بار جو ہے دیکھیں، بار ایک بڑا سپریم ادارہ ہوتا ہے، مدر انسٹیٹیوشن ہے، اس لیے کہ آپ کے سارے اداروں میں یہاں سے لوگ جاتے ہیں. مطلب ان کی جو لیگل ٹیم ہے، لیگل ٹیم وہ پہلے LLB کرتی ہے، وکالت کرتی ہے، پھر ان کے پاس جاتی ہے. جوڈیشری میں آپ دیکھیں، ہائر لوئر جوڈیشری سے لے کے ہائر جوڈیشری تک جو ہے وہ پہلے وکیل بنتا ہے، وکیل کے بعد وہاں لوگ جاتے ہیں. حکومت کے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں جو آپ کی لیگل برانچز ہیں وہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں. تو کم از کم ایک اگر اتنا مقدم ادارہ ہے جو سم ٹائمز گورنمنٹس کے رائٹس کی جنگ لڑتا ہے عدالتوں میں، تو اس کو یہ کم از کم انسٹیٹیوشن کا درجہ تو دیں نا، اس کے اس سٹیٹس کو ریکگنائز تو کریں. اور پھر یہ ہے کہ ہمارا کوئی مغائرے قانون یا مغائرے آئین کوئی ہماری ڈیمانڈ ہو تو پھر تو بات ٹھیک ہے، عوام بھی تنقید کریں، یہ بھی کریں. ہم جو آئین ہے اور جو قانون ہے اور جو پروسیجرل لاز ہیں ہم اس کے ڈومین میں رہتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں، کوئی ہم اس کے ڈومین سے باہر نہیں گئے. تھینک یو. ٹھیک ہے. سر یہ جو آپ